بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو اللہ رب العزت نے جسمانی طاقت بھی بہت زیادہ دی ہوتی ہے، اور ان کی ظاہری شکل و شباہت بھی بہت خوبصورت اور اعلیٰ قسم کی ہوتی ہے، جسے دیکھ کر ہی لوگ جو ہے وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ لیکن برخلاف مرزا قادیانی کے تمام تر گندی بیماریاں اور موذی بیماریاں مرزا قادیانی کو لگی ہوئی تھیں۔ اس کی شکل و صورت بھی اتنی گھٹیا کہ جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، جبکہ اتنی بات یقینی ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو کوئی موذی بیماری نہیں لگی، اور موذی بیماری ایسی بیماری جو انہیں قبر تک پہنچا دیں، ٹھیک ہے، ایسی کسی کو نہیں لگی۔ البتہ حضرت ایوب علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ اسرائیلی روایات سے ثابت ہے، پتہ نہیں وہ ٹھیک ہے یا نہیں، علماء کو اس میں اختلاف ہے۔ تو البتہ اگر مان بھی لیا جائے تو وہ ایک عارضی امتحان تھا جو کہ ختم ہو گیا، اور یہ مرزا قادیانی چونکہ نبی نہیں ہے، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، لیکن چونکہ یہ اپنے آپ کو نبی کہتا تھا، اس لیے اس کا تھوڑا جو ہے مطالعہ کرنا بھی ضروری ہے۔ تو دیکھتے ہیں مرزا قادیانی کیا کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے مجھے خوشخبری دی کہ ہر ایک خبیث عارضہ سے تجھے محفوظ رکھوں گا، یعنی ہر بیماری سے تجھے کیا کروں گا، محفوظ رکھوں گا۔ اب یہ خود مرزا قادیانی کہہ رہے ہیں، اس کا جھوٹا ہونا تو اس کی اپنی باتوں سے ثابت ہے۔ آپ دیکھیں جی، ادھر کہہ رہا ہے کہ مجھے بشارت دی ہے کہ ہر ایک خبیث عارضہ سے تجھے محفوظ رکھوں گا۔ 40 کی کتاب کا نام ہے 40 نمبر 4، ٹھیک ہے جی، اور یہ جلد روحانی خزائن کے اندر موجود ہے، اس کے اندر یہ لکھتا ہے۔ دوسری جگہ اپنے الہام کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے، اے مرزا، ہم نے تیری صحت کا ٹھیکہ لے لیا، یعنی اللہ نے مجھے الہام کیا کہ اے مرزا، ہم نے تیری صحت کا ٹھیکہ لے لیا۔ اب دیکھیں جی، لیکن حفاظت کے اس خدائی وعدے اور ٹھیکے کے باوجود مرزا قادیانی یہ بیماریوں کی گٹھڑی تھی، اور اس کی اتنی بیماریاں تھیں ان کو شمار کرنا بھی آسان کام نہیں۔ چند بیماریاں جو ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ خود لکھتا ہے، نسیم دعوت ایک کتاب کا نام ہے، اس کے اندر لکھتا ہے، مجھے 2 مرض دامنگیر ہیں، ایک جسم کے اوپر کے حصے میں کہ سر درد اور دوران خون کم ہو کر ہاتھ پیر سرد ہو جانا، دوران خون یعنی خون کا چلنا، نبض کم ہو جانا، دوسرا جسم کے نیچے کے حصے میں پیشاب کثرت سے آنا اور اکثر دست آتے رہنا، یعنی ایک تو اس کے سر میں درد ہمیشہ رہتا تھا، اور دوسرا اس کو پیچس اور جو ہے یعنی چھوٹا پیشاب کثرت کے ساتھ آتا تھا۔ پھر کہتا ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ مجھے ہسٹریا ہے، بعض اوقات میراق بھی فرمایا کرتے تھے، یعنی مرگی کا مرض بھی اس کو تھا۔ اب دیکھیں، پھر کہتا ہے مکتوبات احمدیہ، اس کے اندر لکھتا ہے کہ میرا حافظہ خراب ہے، اگر کئی دفعہ کسی سے ملاقات ہو تب بھی بھول جاتا ہوں، حافظہ کی یہ ابتری ہے، یعنی حافظہ کی یہ اس حالت تک حافظہ کمزور ہو گیا کہ بیان نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیں جی، کہتا ہے حضرت مرزا صاحب کی آنکھوں میں مائی اوپیا تھا، مائی اوپیا یعنی موتیا تھا، اس وجہ سے پہلی رات کا چاند نہ دیکھ سکتے تھے۔ سیرت المہدی اس کا بیٹا خود لکھ رہا ہے، اور یہ جو ہے ایک مرد بھی نہیں تھا۔ آپ دیکھیں، خود کہتا مکتوبات احمدیہ کے اندر کہ جب میں نے نئی شادی کی تھی تو مدت تک مجھے یقین رہا کہ میں یعنی ایک مرد نہیں ہوں۔ اسی طرح جو ہے خود لکھتا ہے، رسالہ جو ہے وہ ریویو قادیان کے اندر جو ہے وہ لکھتا ہے کہ حضرت مرزا صاحب کی تمام تکالیف، مثلا دوران سر، درد سر، کمی خواب یعنی جو ہے کم نیند،
نیند بہت کم آتی تھی، اور تشدل، بدہضمی، اسہال، کثرت پیشاب اور مراق وغیرہ کا صرف ایک ہی باعث تھا، اور وہ عصبی کمزوری، اعصابی کمزوری تھا، یعنی یہ اعصابی کمزور بھی تھا۔ اچھا جی، آپ نے اس کی تحریریں تو پڑھ لی کہ یہ کتنا مطلب گھٹیا قسم کا تھا، شکل کے لحاظ سے بھی اور عقل کے لحاظ سے بھی اور جسم کے لحاظ سے بھی۔ اب قادیانی امراض کے تحت قادیانی تحریرات سے مرزا قادیانی کا مرگی والا ہونا لکھا گیا، لیکن اس اقرار کے علاوہ مرزا قادیانی کا مراقی ہونا اس کی حرکات اور سکنات اور عادات سے بھی واضح طور پر جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے۔ آپ کو چند باتیں پیش کرتا ہوں۔ مرزا قادیانی کا لڑکا لکھتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صاحب نے اپنی چھڑی یعنی اپنی سوٹی میاں محمد علی لاہوری کو پکڑائی۔ جب کچھ دیر بعد محمد علی لاہوری نے وہ چھڑی مرزا صاحب کو دی تو انہوں نے چھڑی کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھا کس کی ہے، تو بتایا گیا آپ ہی کی ہے۔ اس پر مرزا قادیانی نے کہا اچھا، ہم سمجھے تھے کہ آپ کی ہے، یعنی اس کا عقل بھی اتنا گیا گزرا تھا۔ اچھا جی، آگے دیکھیں۔ مرزا قادیانی کا مرید یعقوب علی لکھتا ہے کہ ایک رات مرزا صاحب سونے کے لیے لیٹنے لگے تو پاؤں سے جوتا اتارنا چاہا، ایک جوتا تو نکل گیا لیکن دوسرا جوتا پاؤں میں ہی رہا۔ صبح بیدار ہوئے تو جوتا تلاش کر دے، ادھر ادھر دیکھا، خادم سے کہا کہ شاید جوتا کتا لے گیا ہو۔ خادم نے گاؤں میں جا کر دیکھا لیکن جوتا نہ ملا۔ تھوڑی دیر بعد پاؤں کو ہاتھ لگایا تو پتہ چلا جوتا پاؤں میں ہی موجود ہے۔ اچھا جی، کہتا ہے اور ایسا بھی ہوا کہ ایک مرتبہ چلتے ہوئے ایک جوتا پاؤں سے نکل گیا، مگر وہاں سے بہت دور جانے کے بعد پتہ چلا کہ ایک پاؤں میں تو جوتا ہی نہیں ہے۔ یہ حیات النبی اس کی کتاب ہے، جلد اول کے اندر لکھا ہوا، صفحہ نمبر 58 ہے۔ ایک مرتبہ مرزا صاحب لکھنے میں مصروف تھے کہ خادمہ نے کھانا لا کر سامنے رکھ دیا اور بتا کر خود چلی گئی۔ آپ دوبارہ لکھنے میں مصروف ہو گئے۔ ایک کتا آیا اور بڑے اطمینان سے کھانا کھا کر چلا گیا، لیکن مرزا صاحب کو پتہ نہ چل سکا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی کے پاس کتوں کا آنا جانا بھی تھا، کیونکہ جیسے روح ویسے کام، جو جس فیلڈ کا ہوتا ہے ویسے ہی لوگ اس کے پاس آتے ہیں، ویسی چیزیں اس کے پاس آتی ہیں۔ اور اس کو جوتا پہننے کا بھی ڈھنگ نہیں آتا تھا۔ مرزا قادیانی اتنا عقل کا کم تھا کہ جو معمولی سمجھ رکھنے والا شخص بھی آسانی کے ساتھ وہ کام کر لیتا، مرزا وہ بھی نہ کر پاتا تھا۔ چند نمونے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ مرزا قادیانی کا بیٹا لکھتا ہے کہ مرزا صاحب جوتے پہننے میں الٹے سیدھے کی پہچان نہ کر سکتے تھے، بس اوقات الٹی جوتی پہن لیتے تھے، یعنی دایاں پاؤں بائیں میں اور بایاں پاؤں دائیں میں۔ والدہ صاحبہ مرزا کی جو بیوی ہیں، والدہ صاحبہ نے الٹے سیدھے پاؤں کی شناخت کے لیے نشان بھی لگا دیے، مگر اس باوجود اس کے الٹا پہن لیتے تھے۔ یہ یہیں تک بس نہیں، آگے چلے۔ الٹی سیدھی جرابیں، بعض دفعہ جب جراب پہنتے تو اس کی ایڑی نیچے کی طرف نہیں بلکہ اوپر کی طرف ہو جاتی تھی، یعنی جراب پہننے کا بھی اس کو سلیقہ نہیں تھا۔ اسی طرح مرزا قادیانی کا بیٹا لکھتا ہے، یہ سارے سیرت المہدی کے اندر لکھا ہوا، اس کے بیٹے کی کتاب ہے۔ بارہا مرتبہ دیکھا گیا کہ بٹن اپنا کاج چھوڑ کر دوسرے ہی میں لگے ہوئے ہوتے تھے، بلکہ صدری یعنی ویسٹ کوٹ بٹن کوٹ کے کاجوں میں لگائے ہوئے ہوتے تھے، یعنی صدری جو نیچے وہ پہنتے ہیں نا بنیان کے طور پر، اس کے بٹن اوپر والے قمیض کے اندر لگا دیتے تھے۔ اس طرح ان کی حالت تھی۔ مرزا صاحب کھانا کھا کر کہا کرتے تھے کہ ہمیں تو کھانا کھا کر یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ کیا پکا تھا اور ہم نے کیا کھایا۔ پھر کہتا ہے بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ ایک شخص مثلا بھیرا جانے والا ہوتا تھا تو اس شخص سے بھی وہی باتیں معلوم کرتے جو پہلے معلوم کر چکے ہوتے تھے، یعنی ایک باتوں کو بارہا مرتبہ پوچھتا تھا۔ تو یہ ہے دماغی حالت، اور اتنا یعنی اس کے اب میں کیا کہہ سکتا ہوں اس کو،
تو دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت آدم سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی لانے کا فریضہ انجام دینے والے فرشتے ہیں، وہ فرشتے وحی لاتے تھے۔ اس لیے جتنے بھی نبوت کے جھوٹے دعوے دار آئے ان سب نے یہی دعویٰ کیا کہ ہماری طرف بھی فرشتے وحی لاتے ہیں۔ مرزا قادیانی نے بھی یہی دعویٰ کیا، مجھ پر فرشتوں کے ذریعے وحی آتی ہے، لیکن فرشتے جو قادیانی کی طرف آتے ہیں وہ ذرا جدا جدا ہیں۔ اور کہتا ہے 5 مارچ 1905 کو خواب میں ایک فرشتہ دیکھا جس نے اپنا نام ٹیچی ٹیچی بتایا۔ دیکھو جی یہ حالت ہے اس کی، حقیقت الوحی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے۔ ایک فرشتہ میں نے 20 سال کے نوجوان شکل میں دیکھا، صورت اس کی مثل انگریزوں کی تھی اور میز کرسی لگائے ہوئے بیٹھا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ آپ بہت ہی خوبصورت ہیں۔ اس نے کہا ہاں میں درشنی ہوں۔ دیکھیں جی، یعنی پتہ چلتا ہے کہ اس کو واقعتاً وہی انگریز ہی کرتے تھے۔ 3 فرشتے آسمان سے آئے، ایک کا نام خیراتی تھا، یعنی فرشتے کا نام خیراتی تھا۔ ایک شخص خواب میں مٹھن لال نامی دیکھا گیا۔ مٹھن لال سے مراد ایک فرشتہ ہے۔ تذکرہ مجموع وحی و الہامات، یہ ساری باتیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ یہ اس کی کتاب ہے مرزا قادیانی کی۔ میں نے کشفی حالت میں دیکھا کہ ایک شخص جو مجھے فرشتہ معلوم ہوتا ہے مگر خواب میں محسوس ہوا کہ اس کا نام شیر علی ہے۔ اسی طرح دیکھیں ایک فرشتہ مجھے خواب میں ملا جو چھوٹے لڑکے کی شکل میں تھا۔ میں نے پوچھا تمہارا کیا نام ہے؟ وہ کہنے لگا میرا نام حفیظ ہے۔ تو دیکھیں یہ ہے اس کے فرشتے۔ اچھا، اس کو فرشتے کے نام بھی آپ نے سن لیے۔ اس کے اوپر جو ہے الہامات جو ہوتے تھے وہ بھی بڑے عجیب قسم کے الہامات۔ الہام کا معنی یعنی دل کے اندر باتوں کا، اللہ کی طرف سے دل کے اندر بات کا ڈال دینا۔ کہتا ہے کہ اتنی بات یاد رکھیں کہ نبی کے اوپر جو وحی نازل ہوتی ہے یا اسے الہام کیا جاتا ہے نبی کو، تو اس نبی کی قوم کے اندر، اس نبی کی زبان کے اندر جو ہے وہ وحی کی جاتی ہے اور الہام کیا جاتا ہے۔ لیکن مرزا قادیانی جو ہے خود کہتا ہے کہ یہ بالکل غیر معقول اور بیہودہ امر ہے کہ انسان کی اصل زبان تو کوئی اور ہو اور الہام کسی اور زبان میں ہو۔ یہ خود اس کا دعویٰ دیکھیں جی۔ اور ادھر کیا کہتا ہے کہ میرے اوپر کیا الہام ہوئے؟ کہتا فحان ان تعان و تعرف بین الناس۔ اسی طرح عبرانی زبان میں اس کو جو ہے ہوا ایلی اوز۔ کہتا مجھے الہام ہوا، پٹی پٹی گئی۔ پنجابی میں جو ہے یہ اس کو پنجابی میں بھی الہام ہوا کہ پٹی پٹی گئی۔ واللہ واللہ سیدھا ہویا او واللہ، یعنی الٹا کام سیدھا ہوا۔ اور فارسی میں بھی الہام ہوا کہ مباش ایمن ازبازی روزگار۔ ہندی میں بھی اسے الہام ہوتا تھا ہے کرشن جے ورگز نہیں ہے کرشن جی ورز گوپال۔ اچھا جی، انگریزی میں بھی اس کو الہام ہوا، کہتا ہے آئی لو یو آئی ایم ود یو۔ یہ اس کو جو ہے الہام ہوا۔ تو دیکھیں اب اس کو ایک الہام ایسا بھی ہوا جس میں عربی بھی ہے، انگلش بھی ہے، اردو بھی ہے، اور جو ہے کہتا ہے مجھے یہ الہام ہوا فتبارک من علم وتعلم، خدا کی فیلنگ اور خدا کی مہر نے کتنا بڑا کام کیا۔ اور یہ بے معنی الہامات ہیں۔ ان کا اگلے کچھ الہامات اس کو فضول میں بھی آتے تھے، جن کو ہم بک بک کہتے ہیں، بکواسات کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، کہتا ہے الہام میں شیشی دکھائی گئی، اس پر لکھا تھا خاکسار پیپرمنٹ۔ اور اسی طرح کہتا ہے الہام ہوا شعنن نعسن۔ اسی طرح کہتا ہے مجھے الہام ہوا پریشن عمر پراتوس یا پلاتوس۔ کہتا ہے مجھے الہام ہوا عصم عصم عصم۔ اسی طرح کہتا ہے مجھے الہام ہوا ایک دانہ کس کس نے کھانا۔ اسی طرح کہتا ہے مجھے الہام ہوا خواب میں دکھائے گئے 3 استرے عطر کی شیشی۔ پھر کہتا ہے کہ مجھے الہام ہوا پیٹ پھٹ گیا۔
اسی طرح کہتا ہے کہ مجھے الہام ہوا حیضہ کی آمدن ہونے والی ہے۔ اسی طرح کہتا ہے تائی آئی ہماری سمجھ میں، اس کے معنی اور مطلب نہیں آیا، ہماری کوئی تائی نہیں، نہ حقیقی نہ رشتہ دار کی، کوئی تائی شائی نہیں ہے۔ تو یہ اس کے جو ہے حالت ہے کہ اس طرح کے بے معنی اور فضولیات اور بکواسات اس کی زبان سے نکلتے تھے۔ تو نبی جو حقیقی نبی ہوتا ہے وہ تو اللہ کی وحی کے علاوہ کچھ اور بولتا ہی نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ نے کیا فرمایا، وما ينطق عن الهوى، حضور اپنی خواہش کے مطابق نہیں بولتے، ان هو الا وحی یوحى، وہی بولتے ہیں جو ان کو اللہ کی طرف سے وحی کی گئی۔ مسلمانوں، میری ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں، ہمیں اس ذات کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جس رب ذوالجلال نے ہمیں حقیقی اور جو ہے خاتم الانبیاء اور امام الانبیاء اور سردار الانبیاء فخر الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حقیقی تعلق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔